عزاداران امام حسین، سوگوانان امام حسین، آپ مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں، آ جائیے، میں اور آپ پرسہ دیتے ہیں کس کو؟ اس بیوی کو جس نے اپنے شوہر کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے۔ تو یہ بھی دیکھا کہ لاش ایک مرتبہ میت گھر سے نکل گئی، دوبارہ آئی تو تیر پیوست تھے، اور دوبارہ سے کفن دیا گیا اور لے جا کر دفن کیا گیا۔ ہاں زاداران امام حسین، وہ کون بیوی ہے؟ وہ بیوی ہے جناب فروہ ہے، جناب فروہ ہیں عزیزان گرامی، مادر قاسم۔ آپ سمجھ گئے کون قاسم؟ قاسم بن حسن، وہ قاسم جنہوں نے بتایا کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو یہ ہم آمادہ ہو جائیں اس بیوی کو پرسہ دینے کے لیے، امام حسین کو ان کے بھتیجے کا پرسہ دینے کے لیے۔ بھائی کی نشانی ہے جناب زینب کو یتیم قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ کس کو پرسہ دینا ہے؟ جناب سکینہ کو ان کے بھائی جناب قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ ہاں زاداران امام حسین، آج ہم اس بیوی کو پرسہ دے رہے ہیں کہ جس نے اپنے یتیم بچے کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ہاں زاداران امام حسین، روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب قاسم جاتے تھے اجازت لینے کے لیے، اے آقا اجازت دے دیجئے، اے چچا اجازت دے دیجئے، میدان جنگ میں جانا ہے، لیکن اجازت نہیں مل رہی تھی۔ جناب قاسم آئے اور سر کو جھکا کر کنارے بیٹھ گئے۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک یاد آیا کہ بابا نے بازوؤں پر تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا اے قاسم جب تمہارے اوپر سخت ترین وقت آئے تو اسے کھول لینا۔ جناب قاسم نے سوچا اس سے زیادہ سخت ترین وقت کیا ہوگا کہ میرے آقا میرے مولا نرغ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں اور مجھے جنگ کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اب تعویذ کو کھولا تو عزیزان گرامی، وہ تعویذ کیا تھا؟ وہ پیغام لے کر آیا تھا جناب قاسم کے لیے۔ وہ تعویذ کیا تھا؟ جناب امام حسین کو دیار غیر میں احساس دلا رہا ہے اپنے بھائی کی محبت کا۔ سنیے، اس کے اندر 2 تعویذ تھے، ایک جناب قاسم کے نام تھا، ایک جناب امام حسین کے نام تھا۔ اب جو جناب قاسم نے اس تعویذ کو دیکھا تو اس خط کو دیکھا، یوں کہا جائے دوڑتے ہوئے چچا کے پاس آئے، کہا اے آقا، اے چچا یہ دیکھیے۔ اللہ اللہ بیویوں، آپ سمجھ سکتی ہیں جب کوئی غریب الوطنی میں ہو، دیار غیر میں ہو، نرغ آدھا میں گھرا ہو، پیاسا ہو، صبح سے لاشیں پر لاشیں اٹھا رہا ہو، اور اس کو بھائی کی تحریر نظر آ جائے، بھائی کا خط نظر آ جائے تو دل کا کیا عالم ہوگا۔ مولا نے آنکھوں سے لگایا، جو بوسہ دیا، چوما ہے اس خط کو، اور اس خط کے پیغام کو پڑھنے کے بعد سینے سے جناب قاسم کو لگایا۔ اتنا روئے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ایک زانو پر جناب زینب نے سر امام حسین کو رکھا، ایک زانو پر سر جناب قاسم کو رکھا۔ اللہ اللہ، مظلومی اہل بیت، خیمے میں پانی نہیں ہے جو بی بی پانی چھڑک دیں اور غش سے افاقہ ہو جائے۔ اب بے ہوش میرے مولا ہوش میں آ جائیں۔ ہاں زاداران امام حسین، بی بی روتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے آنکھوں کو کھولا، زینب کو دیکھا، زینب پاس میں ہے۔ ارے جناب زینب سے کہا اے میری بہن زینب، اب قاسم جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ بیویوں، مجھے نہیں معلوم، اتنا علم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ جناب قاسم کو تیار کیا گیا۔ ارے کیسے تیار کیا گیا؟ کوئی زرہ نہیں تھی جو بدن پہ پہنائی جاتی، اتنے کم سن تھے کہ خود گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ ارے امام نے گریبان کو چاک کیا
اور جناب قاسم کو خود گودی میں اٹھا کر گھوڑے پر بچھایا، ایک خنجر دیا۔ اللہ اللہ، یہ گریبان چاک کیوں کیا؟ تاکہ سمجھ جائے کہ یہ یتیم امام حسن آ رہا ہے، ارے یہ بچہ یتیم ہے۔ بس عزاداران امام حسین جناب قاسم میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ اللہ، ذرا تصور کریے گا کون آ رہا ہے میدان میں؟ وہ آ رہا ہے جس کا چچا جناب عباس ہے، وہ آ رہا ہے جس کا بھائی جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ارے علی کا پوتا جو ہے وہ میدان کارزار میں آ رہا ہے، تو اس کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، اس ننھے سے خنجر سے ہی جو ہے، چھوٹے سے خنجر جو چھوٹا سا ہوتا ہے، اسی سے آپ دشمنوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ اب دشمن نے کہا کہ نہیں، یہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، یہ کون ہے؟ یہ علی کا پوتا ہے۔ ہاں ہم اس سے اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ اب کیا کیا؟ جناب قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اللہ اللہ، اب جناب قاسم سے سنبھلا نہ گیا۔ آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے آواز دی، یا ماں ہو ادرکنی، ہاں زاداران امام حسین۔ ارے میں نے سنا ہے علماء سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم اتنے کم سن تھے، کبھی ماں کو آواز دیتے تھے مدد کے لیے، کبھی کسے آواز دیتے تھے، کبھی چچا کو آواز دیتے تھے۔ ہاں زاداران امام حسین، ارے اب جب جناب قاسم سے سنبھلا نہ گیا، آواز دی، گھوڑے سے زمین پر ادھر گرے ہیں، ادھر خیمے سے امام حسین نکلے۔ ارے فوجیں گھبرا کے جو ادھر سے ادھر دوڑی ہیں، جناب قاسم زندگی میں پامال ہوئے۔ اللہ اللہ بیبیوں، یہ ہے مظلومی جناب قاسم۔ ارے میں کہوں گی بابا کے لاشے پر تیر برسائے گئے، اور جناب قاسم کو زندگی میں گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو رہے ہیں۔ ادھر امام حسین پہنچے ہیں بیبیوں، مجھے نہیں معلوم میرے مولا کا کیا عالم تھا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ جب کسی میت کے سدھانے پہنچتا ہے، مرنے والے کے قریب یا میت پر، تو یہ ہوتا ہے میت اس کی پوری ہوتی ہے، ہاتھ پیر برابر کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اللہ، ارے امام حسین اب یہ کیسا لاشا خیمے میں لانے والے ہیں؟ ارے لاشا کیسے آئے گا؟ ہاں بیویوں، گھوڑوں کے سموں سے لاشِ قاسم پامال ہو چکا ہے۔ مولا نے قبا کو بچھایا ہے، اس میں لاشے کو رکھا، قبا کے دامن میں لاشے کے ٹکڑوں کو چن چن کے رکھا، اب لے کر آئے ہیں۔ ہاں زاداران امام حسین، ارے ذرا اس ماں کے دل سے تو پوچھئے، ذرا سوال کریے، اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس ماں سے تو پوچھئے، ایک ماں کے ذہن میں کیا ہے؟ صبح سے جو بھی لاشا آ رہا ہے وہ لاشا ہے، میت لا کے رکھی جا رہی ہے، لیکن اللہ اللہ، جب کہا گیا ہوگا مادر قاسم سے کہ آؤ خیمے میں آئیے، لاشا آیا ہے، تو بیبیوں دل کا کیا عالم ہوگا؟ جناب زینب و جناب سکینہ اور رباب اللیلہ کا آپ اندازہ لگائیے، بیویوں کا کیا عالم ہوگا جب لاشیں دیکھنے کے لیے بیویاں آئی ہوں گی کہ میت قاسم آئی ہے، لاش قاسم آئی ہے، لاش قاسم آیا ہے، تو بیویوں کو کیا نظر آیا؟ ایک گٹھری نظر آئی۔ ارے سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنے بیٹے کا لاشا اس طرح سے دیکھا، جو لاشا نہیں تھا بلکہ قبا کے دامن میں گٹھری بنی ہوئی رکھی تھی۔ سلام ہو ان بیویوں پر جنہوں نے جناب قاسم کے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم تمام مرحومین کو اپنے جوار میں کالی مقام عنایت فرما۔ پروردگار عالم قلب زہرا، قلب امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما۔
ہماری اس مختصر سے مجلس کو قبول فرمانا۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد قلب زہرا قلب امام زمانہ علیہ السلام کو راضی اور خوشنود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین ثم آمین۔ ماتم حسین۔